السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جگ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جگ جگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سلطان محمود غزنوی کے دور کا ہے، جب اس کے وزیر ایاز نے اس کا نایاب ہیرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شروع کرتا ہوں۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی دربار میں داخل ہوا۔ تمام وزراء، تمام امراء نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ میں ایک ہیرا تھا۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، ہیرا اس کے ہاتھ میں دیا، پوچھا اس ہیرے کی قیمت کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر نے بولا کہ حضور، بہت عالی شان چیز ہے یہ، ایک غلام کی نظر میں اس کی قیمت 1 من سونے کے برابر ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا، بادشاہ نے کہا۔ اس کے فوراً بعد بادشاہ نے اس وزیر کو حکم دیا کہ ہیرے کو توڑ ڈالو۔ وزیر نے حیران ہو کر اپنے سلطان کی طرف دیکھا اور بولا کہ جہاں پناہ، آپ کے بیش قیمتی ہیرے کو کیسے توڑوں؟ میں تو آپ کے مال کا نگران ہوں، خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا ہم آپ کی خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان محمود غزنوی نے وہی ہیرا اپنے کسی دوسرے وزیر کو دیا، اس سے بھی قیمت کا سوال کیا۔ اس وزیر نے بھی کہا کہ سلطان، بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، میں اس کی قیمت لگانے سے آری ہوں۔ سلطان نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اس کو توڑ دو۔ اس وزیر نے عرض کیا، علم پناہ، ایسے بیش بہا قیمتی ہیرے کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں جس کا کوئی ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب تو ملاحظہ کریں۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے ہمت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف کی۔ پھر وہی ہیرا سلطان نے امیر الامراء کو دیا۔ قیمت پوچھی، جواب ملا بیش بہا قیمتی ہے۔ کہا توڑ ڈالو۔ اس نے بھی عذر پیش کیا، توڑنے سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور سب کی وفاداری اور اخلاص کی تعریف کی۔ اب بادشاہ نے اپنے باقی وزراء کا بھی امتحان لینا چاہا۔ اس نے وہی ہیرا اپنے باقی وزراء کو بھی دیا اور ان سے قیمت معلوم کی اور بعد میں اس کو توڑنے کا حکم دیا۔ اب ان وزیروں نے پہلے وزیر کی دیکھا دیکھی ظاہر کیا کہ وہ تو شاہی خزانے کے بہت وفادار ہیں۔ اب جب بادشاہ نے تمام درباریوں کی آزمائش کر لی، تب آخر میں وہ ہیرا ایاز کو دیا اور کہا ایاز، اب تیری باری ہے، بتا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ ایاز نے جواب دیا، آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کو توڑ دو۔ ایاز نے اس ہیرے کو لیا اور توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہیرے کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری چلا اٹھے، کہنے لگے تیری اتنی جرت کہ تو نے ایسے نادر و نایاب ہیرے کو توڑ دیا، ذرا خیال نہیں کیا کہ شاہی خزانے کو کس قدر نقصان ہوگا۔ دربار میں شور سن کر ایاز نے کہا کہ حوصلہ رکھو، سنو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ ہیرا بہت مہنگا ہے، اس ہیرے کی قیمت زیادہ ہے یا بادشاہ کے حکم کی؟ تمہاری نظر میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر سا ہیرا؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی چمک دمک کو دیکھا، حکم دینے والے کو نہیں دیکھا۔ اب ایاز نے ایک جملہ کہا کہ وہ بندہ بد خصلت ہے جو ایک حقیر سے پتھر کو تو نگاہ میں رکھے مگر فرمانے شاہی کو نظر انداز کر دے۔ یہ بات سن کے تمام وزیروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب سلطان اپنے تمام وزیروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور تمام وزراء کی گردنیں ندامت کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایک معمولی پتھر کے لیے تم نے میرے حکم کو رد کرنا ضروری سمجھا اور شدید غصے میں آ گیا۔ اب سب وزیروں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہم تو آپ کے خزانے کی وفاداری میں آپ کے فرمان کو بھول گئے تھے،
اور تمام وزراء نے اپنے بادشاہ سے معافی مانگی اور اس رحم دل بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو معاف کر دیا۔ دوستو اس قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک ادنا سا غلام ایاز اپنے ایک ادنا سے بادشاہ کے حکم کو اتنی اہمیت دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مالک جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو سب سے بڑا عادل ہے، اس کے حکم کو بھی اہمیت دیں، اس کے کسی بھی حکم عدولی نہ کریں۔ اور یہ کہ اگر ہم سے اس مالک کے کسی حکم عدولی ہو جائے تو ہمیں اسی وقت اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور یہ میرا کامل یقین ہے کہ وہ مالک ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں معاف ضرور کرتا ہے۔ چلیں دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر غفلت میں ہم سے اس عادل بادشاہ کے کسی بھی حکم عدولی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔